ہیں. اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب نیپال کے آپ کے اس علاقے میں اور یو پی کے سدھارتھ نگر کے علاقے میں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکا حافظ ہے، لڑکا عالم ہے، اور اس لڑکے کا جب رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکے کے باپ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو اتنی کیش رقم چاہیے، ہم کو بائک چاہیے، ہم کو گاڑی چاہیے. یہ مطالبات، اور ایک غریب باپ اپنے کھیت بیچ کر کے، اپنی زمین اور جائیداد بیچ کر کے، اور بینک سے لون لے کر کے اپنے ہونے والے داماد کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اس سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان جھوٹے رسم و رواجوں نے آج نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اور بیٹیوں کے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ بیٹی کا باپ جیسے جیسے اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، بیٹی کا باپ بیچارہ وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ اس انتظام میں کھلتا رہتا ہے. اور اگر وہ غریب ہے، مڈل کلاس کا آدمی ہے، وہ اتنی کمائی اس کی نہیں ہے کہ وہ بچا سکے، تو بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ اپنی جوان بیٹی کی شادی میں کیسے کروں. یہ جہیز کی ڈیمانڈ یہ آج مسلمان کر رہا ہے، اہل حدیث کر رہا ہے، اور اس میں عالم اور حافظ کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے اور چلو بھٹمانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اس انتظار میں آپ ہیں کہ سسرال سے بیڈ آئے گا تب میرے کمرے میں بچھے. اس انتظار میں آپ ہیں کہ سسرال سے فریج آئے گی تب میں اس کا ٹھنڈا پانی پیوں گا. ارے میں کہتا ہوں ایک غیرت مند نوجوان اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لے گا، لیکن اپنے گھر میں وہ فریج نہیں آنے دے گا تو اس کی خودداری اور عزت نفس کی بھیٹ چڑھا کر کے آئے. وہ معمولی چٹائی پر سو جانا گوارا کرے گا، لیکن اس بیڈ کا انتظار نہیں کرے گا جو بیڈ اس کی عزت نفس اور اس کی خودداری کو مار کر کے آئے. اگر نوجوان ساتھیوں، یہ جہیز کی رسم آج سماج کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کتنے واقعات ہوئے ہیں اسی جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے چکر میں باپ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا. اس جہیز کی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں نے خودکشی کر لی. ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ لڑکیاں، ان کے قدم پھسلے، یہ بدکاری کے راستے پر گئے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہمارے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھی، اللہ کے پیارے نبی ان بیڑیوں سے ہم کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے. ہم کیسے مسلمان ہیں ان بیڑیوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، آج نکاح مشکل ہو رہا ہے. اور معاف کرنا میرے بھائیوں، میں کھلے دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نیپال میں بھی آنا جانا میرا ہوتا ہے، میں ماحول بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں میں نیپال کا ماحول انڈیا سے زیادہ خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو آج کے اس دور میں بدکاری کے چنگل سے بچانا، بدکاری کے زہر سے بچانا، زناکاری کے زہر سے بچانا دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے. آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکا لڑکی اگر زنا کے راستے پہ چلنا چاہیں تو کتنا آسان بنا دیا گیا ہے یہ راستہ. میرے بھائیوں، جس دور میں زنا اس قدر آسان ہو جائے، اور جس دور میں زنا کے اوپر جو اسلام کی سزا ہے، تمہارے کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے، اس سزا کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جہاں زنا کی کوئی سزا نہیں ہے اور جہاں زنا اس قدر آسان ہے، ایسے ماحول اور ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو تو آگے بڑھ کر کے نکاح کو آسان کرنا چاہیے. یہ بڑی بڑی کانفرنسیں، یہ بڑے بڑے پروگرام، یہ دینی ادارے، یہ ہمارے دینی مراکز، یہ کس کام کے ہوں گے اگر اپنی نوجوان نسل کو ہم زناکاری کے اس سیلاب سے نہ بچا سکیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ تمام نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، آؤ آگے بڑھو، اپنے باپ سے کہو، اپنی ماں سے کہو کہ میں شادی کروں گا، میری شادی میں نہ بارات کا کوئی چکر ہوگا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے لڑکے والوں کو کہتے کہ آپ 50 لوگوں کو لے کر کے 100 لوگوں کو لے کر کے آئیں، شرعاً اگر آپ مسئلہ پوچھے حرام نہیں ہے، جائز ہے. اگر لڑکی والا اپنی خوشی سے چند لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو بلا رہا ہے، جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز. بعض لوگ اس کو ناجائز سمجھتے اور حرام سمجھتے، وہ بھی غلط ہے.
مگر آپ یہ سوچئے میرے بھائی کہ آج میں یہ دیکھتا ہوں بعض جگہوں پر بارات کا جو تصور ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ باقاعدہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے 300 باراتیوں کو لے کے آئیں گے, ان کو یہ ناشتہ کرانا پڑے گا, یہ چکن کھلانا پڑے گا, یہ مچھلی کھلانی پڑے گی, ایسا اسٹارٹر ہوگا, ایسا کھانا ہوگا. اور لڑکی کا غریب باپ اپنے ہونے والے سمجھی کی ان ساری ڈیمانڈوں کو پورا کرتا ہے. اگر بارات کی یہ شکل ہے اور باقاعدہ پریشر ڈال کر کے لڑکی کے باپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارے اتنے باراتیوں کو کھلانا پڑے گا, تو یاد رکھیے یہ صورتحال اگر ہے تو پھر اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے اتر پردیش کے اور آپ کے نیپال کے اس طرح کے علاقے میں ہم یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ باراتیوں کو ڈیمانڈ کر کے ان کی طرف سے ڈیمانڈ, اور بڑے نخرے ہوتے ہیں صاحب. وہ باراتی جس کے اپنے گھر میں کبھی ڈھنگ سے اس نے مرغا اور مچھلی بھی کھایا ہے, جب وہ بارات میں جاتا ہے اتنے نخرے اس کے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا سا پیس مجھے کیوں لائے ہو, یہ چھوٹا سا میرے پاس یہ ناشتہ کیوں لائے ہو, اتنے نخرے ہیں. ایک غریب بیچارہ اپنی زندگی کی کمائی قربان کر کے تجھے کھلا رہا ہے اور تو نخرے نکال رہا ہے, تو اس کھانے میں عیب نکال رہا ہے. میرے بھائیو یہ بھی بے غیرتی کی نشانی ہے, یہ بھی بے حیائی کی نشانی ہے. شریعت کا جو ہمیں مزاج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو ہر قسم کے خرچ سے آزاد کیا جائے. لڑکی کا باپ بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے, اپنی وہ پھول جیسی بیٹی جس کو محبتوں سے اس نے پالا ہے, جس کے نخروں کو اس نے اٹھایا ہے, آج اس جوان بیٹی کو تیرے حوالے کر رہا ہے اور اللہ کے نام پر تیرے ساتھ اس کو روانہ کر رہا ہے, اور تو اس سے ڈیمانڈیں کر رہا ہے مجھے یہ کھلا مجھے وہ کھلا, تو اس سے جہیز کی ڈیمانڈیں کر رہا ہے. یہ غیرت کے خلاف ہے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں غیرت پیدا کرو اور اس جہیز اور بارات کی رسم کو اپنے سماج سے اکھاڑ کے پھینک دو. اپنے ماں باپ سے کہہ دو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بارات لے کے نہیں آئیں گے ناک کٹ جائے گی تو کٹ جائے ایسی ناک, جس ناک سے سماج کا جینا حرام ہو رہا ہے وہ ناک کٹ جانی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا میری عزت سماج میں گھٹ جائے گی تو ایسی عزت کھٹ جانی چاہیے. اس عزت کی وجہ سے سماج میں محمد رسول اللہ کے دین پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور زناکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں, بہت مہنگے مہر کی رقم باندھنا. ہمارے شیخ ظفر نعمان صاحب ایک زمانے تک سعودی عرب میں رہے ہیں, مکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, وہاں کا ماحول مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آج سعودی عرب میں لڑکی سے زیادہ لڑکوں کی شادی مشکل ہے. کیوں؟ وہاں لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے 1 لاکھ ریال مہر ہونا چاہیے. 1 لاکھ ریال ہمارے انڈین پیسے کے حساب سے 25 لاکھ روپیہ ہو گیا, نیپالی تو اور زیادہ ہو جائے گا. اب سوچو ایک مڈل کلاس لڑکا کہاں سے انتظام کرے. تو مہر کی جو رقم ہے وہ بھی بہت ایوریج ہونی چاہیے, انسان کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے, اور مہر کی رقم میں بھی ٹال مٹول نہیں, کیش دے دینی چاہیے, شادی کے موقع پر دے دینی چاہیے. بنارس میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیوی سے جب نکاح کیا بہت معمولی مہر تھا, 32.5 روپیہ تھا یا 70-72 روپیہ تھا, آج سے 50-60 سال پہلے, لیکن ساری زندگی بیوی کو مہر کی رقم نہیں دی. جب بیوی مر گئی تو اب مولوی صاحب کے پاس آ کے فتویٰ پوچھا, مولوی صاحب بیوی کو مہر کی رقم نہیں دیا تھا, آپ کیا کریں؟ میرے بھائیوں, یہ مہر کی رقم بیوی کا حق ہے, اس کو دے دینا چاہیے. اسی طریقے سے رسم و رواج کی اگر بات کریں تو ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہیں. آپ کے علاقے میں کون کون سی رسمیں میں نہیں جانتا. ہمارے یہاں ایک سلام کرنے کی رسم ہے. شادی کے بعد صاحب سلام کرتا ہے دلہا, اپنی ساس کو سلام کر رہا ہے, سسر کو سلام کر رہا ہے, سالے کو سلام کر رہا ہے, اور سب سے پیسے اینٹ رہا ہے. بھیا یہ سلام کرنے کا پیسہ کیسا مل رہا ہے؟ سلام کرائی مل رہی ہے. اور دلہے کا جوتا سالیاں چوراتی ہیں, اور اس چورانے کی یعنی ایک تو کسی کا سامان چرا لینا یہ خود ایک غیر اخلاقی حرکت ہے, اور پھر اس چوری پر اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زور, چوری ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو 50,000 دینا پڑے گا, اور دلہا جو ہے سالیاں جوان سالیاں سامنے بیٹھی ہیں اور مول بھاؤ کر رہی ہیں. یہ غیر اسلامی رسمیں ہیں میرے بھائی, یہ ہندوانہ رسمیں ہیں. نکاح کو آسان بناؤ میرے عزیزو, نکاح کو سمپل بناؤ. نبی کے دور کے نکاح بڑے سمپل ہوتے تھے. نبی کے دور میں اچھا ولیمہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ولیمہ بھی ٹھیک ہے, سنت ہے, لیکن ولیمہ میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. ابھی بنارس میں ایک شادی ہوئی, میں گیا اس شادی میں,
صاحب کھانے پینے کی اتنے ویرائٹی، اتنے آئٹم. مجھ سے کسی نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ جو شادی ہوئی ہے، شادی کا جو لون ہے، جس میں شادی ہوئی تھی 8 لاکھ روپے کا، صرف وہ انڈین کی میں بات کر رہا ہوں، 8 لاکھ روپے کا لون تھا اور صرف کھانے کے اوپر 40 لاکھ روپے خرچ کیے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھوک سے مر رہا ہے. امت کے کتنے غریب بچے آج پیسے کے ابھاؤ میں تعلیم چھوڑ رہی ہیں. امت کی کتنی غریب بیٹیاں آج ان کے باپ کے پاس استطاعت نہیں، ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی جوانی ڈھل رہی ہے. اور آج یہ دکھاوے کا اور یہ اسٹیٹس سمبل بنا کر کے ہم کروڑوں روپے ایک دن کی چھوٹی خوشی پر ہم قربان کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ولیمہ ضرور سنت ہے مگر اس کو سمپل بناؤ. یہ 20 طریقے کے آئٹم رکھنا اور اپنی دولت کا اظہار کرنا، ارے دولت اگر آپ کو اللہ نے دی ہے، دولت کو ظاہر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، دولت کو صرف کرنے کے بہت سارے طریقے، بہت ساری جگہ جہاں پر آپ اپنی دولت کو صرف کریں. آج کتنے علاقے ہیں جہاں دینی ادارے نہیں ہیں. نیپال کی سرزمین کے حالات میں بہت سوشل میڈیا کے ذریعے سنتا ہوں، جانتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت سارے جگہوں پر ادارے ہیں اور تعلیمی مراکز ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر آج بھی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس وہاں زمین خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں ان کروڑ پتیوں سے جو ایک دن کی شادی پر کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، ان سے بڑے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی سمپل طریقے سے کر دو، سادہ طریقے سے کر لو، اور اس دولت کو کہیں اور جہاں امت کو ضرورت ہے وہاں خرچ کر دو. میرے عزیزوں، نکاح کے اس رشتے کو بڑا مقدس ہماری شریعت نے بنایا ہے، اور ہم نے رسم و رواج کے ذریعے اس کو آج اتنا ناپاک بنا دیا ہے کہ شادی کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے، اس سماج میں کیا چل رہا ہے. شادی میں صرف ایک کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، مولوی صاحب کو بلا کر کے نکاح پڑھوایا جاتا ہے، باقی سارا کام سنت کے خلاف ہوتا ہے. میرے عزیزوں، اگر واقعی میں قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو، اہل حدیث ہو اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو جس طریقے سے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہو کہ یہ نبی کا طریقہ تھا، تراویح 8 رکعت پڑھتے ہو کہ نبی کا طریقہ تھا، آمین زور سے بولتے ہو کہ نبی کا طریقہ تھا، تو اپنے شادی بیاہ کو بھی نبی کے طریقے پر اپناؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور رسم و رواج کی بیڑیوں سے جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو. میں کل بلرام پور میں تھا، آپ کہہ سکتے ہیں آپ ہی کے علاقے میں تھا، یہاں سے تقریباً 100-150 کلومیٹر دور تھا، لیکن رات میں سفر کرنے کے بعد واپس بنارس گیا، پھر صبح کلاس کیا اور پھر دوپہر میں نکل کر کے رات میں تقریباً 10 بجے آپ کے نیپال پہنچا ہوں. یعنی بستر سے پیٹھ لگانے کا مجھے موقع پچھلے 24 گھنٹوں میں نہیں ملا ہے. تھکا ہارا آیا تھا، تبارک بھائی نے ڈائریکٹ لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا اور پھر ہمارے علماء کے بیانات سنے آپ نے، اور میں اپنے موضوع پر یہ چند باتیں بول کر کے اب آپ سے اجازت دے رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے شادی بیاہ کو ان فضول رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موسم کی شدت اور سردی کے باوجود آپ حضرات بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ بھی بیٹھے رہیں گے. ہمارے تو موقر علماء کا خطاب بھی باقی ہے، اس کو آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری قوم کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے راہ روی سے اور بد اخلاقی سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ زناکاری اور بدکاری کی لعنت سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے نشے سے محفوظ رکھے. کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.